الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، اس محفل میں شریک قابل صد احترام زعمائے فیصل آباد، میں محبوب الزمان بٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے مجلس میں اور محفل میں آنے کا موقع دیا جن کا یہاں آج کا ایکٹ لینا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں پر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنے کروڑوں، ہزاروں اور لاکھوں میں سے اسلامی تحریک کی یہاں کی قیادت نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ لوگ تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہماری جماعت نے یہی سوچا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بلایا جائے اور جن کے ساتھ اپنے درد دل کو اور اپنے پروگرام کو شیئر کیا جائے۔ یہ تو خیر آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ مقامی جماعت نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس شہر میں جو کام ہو رہا ہے وہ بیت المال کے بغیر، مالی قربانی کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ سے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا تھا اور اب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں اس سے ہٹ کر کچھ تصاویر یا کچھ واقعات رکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم بارود کے ڈیر پر بیٹھے ہیں، اور اگر ہم نے اس ملک میں اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ایک فیصلہ کن لڑائی نہیں لڑی تو ممکن ہے سمرقند اور بخارا اور اندلس کی طرح یہاں بھی مسلمانوں کے لیے سانس لینا، نماز ادا کرنا، تلاوت کرنا، داڑھی رکھنا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مقدس کتاب احادیث میں سے بخاری شریف کی ہے، لیکن خود بخارا پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ وہاں ہمارے ایک دوست گئے تھے، تو جمعے کا دن تھا، پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہے، تو وہاں تالا لگا تھا۔ ان کے اڑوس پڑوس سے پوچھ کر معلوم ہوا کہ فلاں آدمی کے ساتھ چابی ہے۔ منت کر کے اس نے مسجد کھولی، مسجد میں جھاڑو دی، پھر پوچھا یہاں کوئی مسلمان بھی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ہاں اس گلی میں ہے۔ وہاں گئے تو اس مسلمان کے گھر میں ایک بچہ تھا، حافظ قرآن تھا۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، تو اس کے پاکٹ میں پاکٹ سائز قرآن مجید تھا، اس نے آگے رکھا کہ چلو یہ پڑھ لو، تلاوت کرو، یہ تلاوت کرو، یہ صفحہ پڑھو، یہ صفحہ پڑھو۔ الف سے لے کر الناس تک کوئی صفحہ وہ نہیں اٹھا سکے۔
اس بچے نے کہا کہ میں نے تو یہ کتاب پہلی بار دیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہاں ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن کیسے یاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں ایک آدمی ہے، وہ ٹیلر ماسٹر ہے، اور ٹیلرنگ یعنی سیکھنے کے بہانے انہوں نے بچوں کو بلایا اور 1-2 سال میں اس کو ٹیلرنگ بھی سکھائی، اور ٹیلرنگ کے بہانے آہستہ آہستہ اس نے سارا قرآن ان کو حفظ کروایا۔ تو اس لیے پہلی بار میں نے یہ قرآن دیکھا جس پر میں نے ایمان بھی لایا اور جس کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ سمرقند کی بات، یہ بخارا کی بات، یہ اندلس کی بات، جہاں طارق ابن زیاد کس طرح داخل ہو گئے، راڈرک کو شکست دی، 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور پھر وہ دن آیا کہ ابو عبداللہ نے غرناطہ چھوڑا، شہر سے باہر نکلے، رونے دھونے کی آواز سنی، پوچھا یہ کیا آوازیں سن رہا ہوں؟ نوکر نے بتایا کہ یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چیخ اور پکار ہے، عیسائی افواج نے گلیوں سے پکڑ کر گھروں سے گھسیٹ کر اپنے خیموں میں لینا شروع کیا ہے، یہ ان کی فریاد ہے۔ وہ رو پڑے، تو ان کی ماں عائشہ نے اس کو کان سے پکڑ کر ان کا کان مروڑا کہ میرے بے غیرت بچے جس شہر کو شہروں کی طرح نہیں بچا سکے، اب خواتین کی طرح رو کر آپ اس شہر کو نہیں بچا سکتے۔ اور غرناطہ ڈوب گیا، اور قرطبہ مسجد ہے، اس میں صلیب کا نشان لگایا گیا، مساجد استبل بنائے گئے، لائبریریاں جلائے گئے، مسلمان علماء کو مسجد میں جمع کر کے ان کی سروں کی مینار بنائے گئے۔ بخدا یہ لوگ ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، یہ ہم سے زیادہ جسمانی پہلوان تھے، یہ ہم سے زیادہ خوشحال تھے، لیکن ان لوگوں نے دین کی حفاظت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی۔ کیا بابری مسجد کسی مسلمان بادشاہ نے نہیں بنایا؟ اور آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی کہ چاروں طرف سے ہندو نے یرغول کیا ہے اور اس کو، اس کی گنبد کو اور اس کی مینار کو مٹانے اور گرانے کی کوشش میں ہے، اور بیانیہ بی جے پی کا یہی ہے کہ یہاں جو لاکھوں مساجد ہیں ان سب کو ہم نے مندر بنانا ہے، اس لیے کہ یہ مندروں کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ تو قوموں کی تباہی اور بربادی میں دیر نہیں لگتی اگر وہ اپنے ماضی سے رشتہ کاٹے، اگر وہ زندگی کے نصب العین سے بیگانہ ہو جائے۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، 4 دن قبل میں پشاور گیا تھا، ایک عبوری حکومت بنی ہے، وزیر تعلیم بنایا ہے خٹک ہے۔ ان کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم ہوا کہ سعودی عرب میں اس نے فراڈ کیا، اور جب وہاں کی حکومت نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس بھیجے، بھاگ کے آیا تھا، تو اس نے یہاں ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر اور اپنی قبر کی تصویر بنا کر ان کو بھیجا، اور ان کی عدالت میں پیش کیا کہ یہ آدمی تو مرا ہے۔ اب یہ فراڈیا پاکستان میں ہمارا وزیر تعلیم ہے، یہ آپ کی بچوں کی تربیت کرے گا، اور یہ 1-2 کی بات نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وزیر بنا تو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ تو باقاعدہ سرکاری ملازم ہے۔ تیسرا آدمی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اتنے کروڑ روپیہ دے کر یہ دیکھ کے چند چاول ہے، ورنہ پورا دیگ ایسی ہی ہے۔ ہمارے سینٹ میں صحیح بات یہ ہے کہ
بعض واقعات بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک خاتون کو ایک ممبر نے بہن کہا، سسٹر میری بات سنو، اس نے جس غصے سے ان کو جواب دیا کہ آپ مجھے مذہبی طور پر پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، مجھے یار کہو، مجھے دوست کہو، مجھے فرینڈ کہو، یہ امی کہنا اور سسٹر کہنا اور خالہ کہنا، یہ آپ میری توہین کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبر نے قومی اسمبلی میں کوشچن کیا اسپیکر سے کہ جب میں ہاسٹل سے نکلتا ہوں تو ہمارے کمروں کے باہر شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کا ایوان ہے، مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، ذرا اس کی تحقیق کر لے۔ اور یہ ایک دو کی بات نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان محفلوں میں وہ آدمی اجنبی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جو شراب کا عادی نہ ہو۔ اب آج سے 5 دن قبل آپ کی ایک یونیورسٹی میں، کامسیٹ یونیورسٹی کے کیمپس کے پرچے میں ایک پیراگراف دیا گیا کہ اگر ایک بھائی اور بہن گھر سے نکلتے ہیں اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے رات گزارتے ہیں اور رات کو دونوں مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کی رات میں نے شوہر اور بیوی کی طرح گزارنا ہے، اور صبح یہ دونوں حشاش بشاش ہو، تو آپ اس پر ایک نوٹ رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمان، اسلام آباد مسلمانوں کا دارالخلافہ ہیڈ کوارٹر کی بات کرتا ہوں، 9 کلاس کی بچی کو پرچہ دیا گیا کہ کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ آپ کا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ آپ کے محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو اگر آپ نے بچانا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک اسلامی پاکستان امانت کی طور پر اس کے حفاظت کرنا ہے، تو جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جو ہر برائی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہر باطل کو چیلنج کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کا دست و بازو ہے۔ بس میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ جو دنیا ہے اس وقت، شاید کوئی برائی ایسی ہو جو پہلی تھی اور اب نہیں ہے۔ ہمارے برطانیہ کے دوست آ گئے، وہاں اسلامی تحریک کے سربراہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بتایا کہ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے ہمارے اپنے مساجد میں کہ مسلمان 2 لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہیں، تو مولوی صاحب آپ ہمارا نکاح باندھ دیں۔ اب اگر انکار کرتا ہے تو برطانیہ کے قانون ہے، اگر انکار نہیں کرتا ہے تو اللہ رب کریم کا بھی ایک قانون ہے۔ 10,000 نوجوانوں نے، 10,000 لوگوں نے حکومت کو درخواست دی ہے کہ ہمیں کتا ڈکلیئر کیا جائے، ہمیں بلی ڈکلیئر کیا جائے، ہم ہیومن پپیز ہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے کپڑے نہ پہنایا جائے، مجھے کپڑے پہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں ایک آدمی کے علاج کے لیے گیا، 70 سال کا تھا، دوسرا بھی ایک 70 سال کا بوڑھا موجود تھا، دونوں نے کہا کہ ہم 30 سالوں سے اکٹھا رہتے ہیں اور ہم نے آپس میں نکاح کیا ہے۔ میرے دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لیے ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور آپ کے بعد، اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری اور میری اور آپ کی ہے۔ تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے بھائیو، اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا ہے، دیدار، شفاعت، جام کوثر، جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے، پھر راستہ وہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے راستے پر چلے۔ یہ نہ سوچے کہ اکثریت کیا سوچتی ہے، یہ نہ سوچے کہ پڑوسی کیا کرتا ہے، یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا کہتی ہے، یہ سوچنا ہے کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوں، جام شفاعت کا مطالبہ کروں تو میرے دامن میں کچھ جدوجہد ہو، میرے دامن میں کچھ قربانیوں کی داستانیں ہوں۔ یہ کب آپ کریں گے؟ آپ میں سے تو اکثر یہاں بزرگ لوگ بیٹھے، ابھی تو آپ نے جانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، تو آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے دعا مانگی ہو کہ دعا کرے عبداللہ صاحب کے لیے بہت بڑی پراپرٹیز بنائی ہیں، دعا کرے اس آدمی کے لیے بہت عظیم بینک اکاؤنٹ چھوڑا ہے؟ نہیں، اس کے لیے دعا ہے جنہوں نے اللہ کے خاطر زندگی گزاری ہو۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت مسلمان بھی ہیں یہاں پر، جس طرح انڈیا میں بھی 22 کروڑ مسلمان ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں۔ وہاں بھی عدالتوں میں اللہ کا نظام نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی مخلوط نظام تعلیم ہے، یہاں بھی ہے۔ وہاں بھی سودی نظام ہے، یہاں بھی ہے۔ یعنی آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ 1839 کا ربا ایکٹ چل رہا ہے سردار صاحب، 1839 کا ربا ایکٹ آج بھی موجود ہے، اور غیر اللہ اور باطل اتنا مضبوط ہے کہ آپ کے نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت ایک نہیں بار بار بے شمار سفارشات کی سودی نظام کا خاتمہ ہو، لیکن جب وزیر خزانہ سود خور ہو، جب وزیر اعظم سود خور ہو، کیسا سودی نظام ختم ہوگا؟ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ملک میں ظلم ہے، جل رہا ہے۔ میں ابھی کراچی سے آیا ہوں، مجھے پولیس نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ اغوا ہو گئے ہیں اور اندرونی سندھ کے جنگلات میں زنجیروں سے باندھے گئے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ پولیس بے بس، آرمی بے بس، حکومت بے بس۔ میں نام جانتا ہوں، خاندانوں کو جانتا ہوں۔ یا تو آدمی خود بندوق اٹھا کر جہاد پہ چلے جائے، ورنہ کون سا ایسا در ہے جس کو ہم نے نہیں کٹایا؟ برکان کا مسئلہ صرف ایک کا نہیں ہے، بلوچستان کے ہر سردار ایسا ہی ہے۔ نجی جیل، نجی عدالتیں، نجی پانسی گھاٹ۔ انسان بہت محترم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا تو فرمایا کہ واللہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کے، اے کعبہ، ایک مومن کی عزت اور احترام تیری عزت اور احترام سے بہت زیادہ ہے۔ آج وہ انسان کتنا ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں یہاں سے ہو کر کوئٹہ پہنچا، 11 مزدور ذبح کیے گئے، 13 دن کوئٹہ کے چوک میں ان کی لاشیں پڑی رہیں۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب خود آ جائیں، ہمیں تسلی دے، ہم اس کو دفنائیں گے۔ 13 دن ہو گئے، عمران نے سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ میں جب بائی روڈ وہاں پہنچا، صبح 4:30 بجے تھے، سیدھا لاشوں کے پاس گیا کہ ہے کون جو ہمارے وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ تو ان کے سرانے جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہماری موجود تھی، ان کی دوپٹے پھٹے پرانے تھے،
وہاں جو بچے رو رہے تھے ان کے پاؤں میں شدید سردی میں -4 ٹیمپریچر تھا رنداوا صاحب، -4، پلاسٹک کے چپل تھے۔ یہ تو اللہ مہربان ہے کہ آسمان نہیں گرتا ہم پر، زمین شق اور پھٹ نہیں جاتی، ورنہ کوئی ایسا کام نہیں ہے برائی کا، بربادی کا، تباہی کا اس ملک کا جس میں ہمارا یہ اشرافیہ ملوث نہ ہو۔ آج 170 ارب کے لیے کس طرح 23 کروڑ عوام کو یہاں سے پکڑا ہے، ہر جیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہے حکومت، لیکن اگر ایک ہاشوانی کے ساتھ، اگر ایک جنرل راحیل اور جنرل باجوہ، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، جناب زرداری، بلاول بھٹو صاحب، 4000 اثاثے، ذاتی اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر موجود ہے، یعنی کیا مشکل ہے ایک آدمی سے خدا کی قسم بات کرے کہ بھئی یہ 170 ارب دے دے، لیکن چونکہ وہ اشرافیہ ہے، حکومت بنانے اور ختم کرنے میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جس وقت چاہیے اشرافیہ یہاں آٹا نایاب کرے، چینی سٹور کرے، کات کو سٹور کرے اور پوری قوم کو رونے دھونے پر مجبور کرے، جس وقت آدھی رات بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان، اللہ کی قرآن کریم ہمارے ساتھ، نبی مہربان کی شریعت ہمارے ساتھ، 1000 سال ایک خوبصورت تاریخ ہمارے ساتھ، 1000 کلومیٹر ساحل ہمارے ساتھ، زمرد کے کانے ہمارے ساتھ، بلیک گولڈ اور گرین گولڈ اور ریڈ گولڈ ہمارے ساتھ، 5 دریائیں ہمارے ساتھ، خوبصورت موسم ہمارے ساتھ، گلگت اور چترال اور ہمارے سوات جیسے خوبصورت سوئٹزرلینڈ کیا ہے ہمارے ساتھ، تو سینکڑوں سوئٹزرلینڈ کی طرح خوبصورت جگہ ہمارے ساتھ، 65% زبردست ذہین فتین پرجوش نوجوان ہمارے ساتھ، 80 ملین ایکڑ زمین ہمارے ساتھ۔ اس سب کچھ کے باوجود آٹے کے لیے ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ٹرکوں کے پیچھے شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے دوڑ رہی ہیں۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، اور ہم آلو اور ٹماٹر کے لیے رو رہے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کی وجہ سے جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نہیں ہے، یہ دشمن کے ایجنٹ ہے۔ پہلے زمانے کا جنگ یہی ہوتا تھا کہ ایک ملک اپنی لشکر، فوج اور اسلحے کو اٹھا کر ایک دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا تھا۔ آج کا طریقہ یہی ہے کہ ایک قوم کی تجارت کو تباہ کرے، ایک قوم کی معیشت کو تباہ کرے، اور ایک قوم پر اپنے ایجنٹ مسلط کرے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے ہمیں دوبارہ قابو کیا۔ ایسٹ انڈیا کا ایک تسلسل ہے۔ لہذا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ جہاد ہے، یہ بدر و احد اور حنین کا معرکہ نہیں ہے آج، لیکن انہی مقاصد کے خاطر اسی طرح ایک مقدس جہاد ہے۔ بس میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ لوگ اس میں مال سے بھی زیادہ مطالبہ میں کرتا ہوں کہ جتنے زندگی کے لمحات باقی ہے، جتنی زندگی کے لمحات آپ کے ساتھ، تو اللہ کے حضور جانے سے قبل جتنا بھی لمحے ہیں وہ سب کے سب اس راستے میں خرچ کر لے۔ اگر اللہ نے ہماری جدوجہد کو اس دنیا میں برابر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وَهُوَ الْمُرَادُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا
نصر من اللہ و فتح قریب، ورنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضائع کرنے والا نہیں ہے، کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں یہ جو محبوب زمان صاحب نے رپورٹ پیش کی، مجھے خدا گواہ بڑی مایوسی ہو گئی کہ ہم 15 لاکھ خرچ کرتے ہیں دعوت پر اور 15 لاکھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک آدمی کا کام ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید آپ کروڑوں میں جائیں گے، کتنے کروڑ خرچ کرتے ہیں، اتنے کروڑ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک گھر کا کام ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، لیکن اس پہ تو محبوب بھائی ذمہ دار نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس لیے لوگوں، جتنا آپ کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ امانت ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ اس امانت کا حق یہی ہے کہ اس کو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے بھی خرچ کرے، اور مال کے ساتھ جو جان اور صلاحیتیں ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ڈاکٹر صاحب، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ رزق جو ہم نے دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رزق کا مطلب کانا نہیں ہے، رزق کا مطلب صلاحیت ہے، رزق کا مطلب وہ مواقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے تو ابھی اسلام آباد بھی جانا ہے، صبح تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر سے نوازے، برکت سے نوازے، عزت سے نوازے، اور بخل سے بچا دے۔ بخل شیطان کی طرف